بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغته فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت بالغہ کاملہ سے یہ جہان بنا. اس میں انسان، اس کے لیے امتحان، جنات اور انسان دونوں اس کے امتحان کا مرکز بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے خیر اور شر کا ایک جہان بنایا. انبیاء علیہ السلام آئے خیر کی طرف بلانے، شیطان آیا شر کی طرف بلانے. شیطان کی دعوت خواہشات کی، لذات کی، نفسانیت کی. انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی مان کے چلنے کی. آدم علیہ السلام جس دن زمین پر اترے، شیطان بھی اسی دن زمین پر اترا. تو گویا حق و باطل کی دعوت اکٹھی شروع ہوئی، ایک ہی دن شروع ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا. شیطان کے سلسلے لمبے ہیں، دراز ہیں. قیامت تک اس کی فوجیں پیدا بھی ہو رہی، انسانوں میں بھی، جنات میں بھی. من الجنۃ والناس شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ واردات بھی بتایا ہے کہ کچھ شیطان جنات میں سے ہیں، کچھ شیطان بدقسمتی سے انسانوں میں سے ہیں. یہ بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، دھوکے کی دنیا کو حقیقت بنا کے دکھاتے ہیں. جو کچھ بھی نہیں اسے سب کچھ دکھاتے ہیں، جو سب کچھ ہے وہ نظروں سے پہلے ہی اوجھل ہے اسے بالکل ہی اوجھل کر دیتے ہیں. دوسرا ان کا طریقہ واردات اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. مجھے جو تم نے نکالا ہے تو میں دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے انہیں دکھاؤں گا. یہ شیطان کا حملہ اور اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ میں کیسے حملہ کروں گا. یہ گلستان کالونی جو چاروں طرف سے گندے نالوں میں گھری ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کس نے رکھا تھا گلستان کالونی. کہیے میں ان کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں جنتی یاد نہیں رہے گی. ان کی دنیا انہیں بڑی خوبصورت، بہت حسین بنا کے دکھاؤں گا، ان کو جنت یاد ہی نہیں رہے گی. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مجھے جو نکالا ہے تو میں سیدھے راستے پر ڈیرے ڈال کے بیٹھوں گا. وقتی طور پہ نہیں آؤں گا گشت کر کے چلا جاؤں، چلا لگا کے چلا جاؤں، 3 دن لگا کے چلا جاؤں. نہیں، میں تو ڈیرے ڈال دوں گا سیدھے راستے پر. جتنے بھی وہاں سے گزریں گے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پہلا وار ان کے سینے پہ کروں گا. یہ خطا ہو گیا. وَمِن خَلْفِهِمْ، پھر پیچھے سے حملہ کروں گا. یہاں سے بچ گئے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے حملہ کروں. ادھر سے بچ گئے. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، الٹی طرف سے حملہ کروں گا. چوطرفی جنگ لڑوں گا. تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کے لیے چومکھی جنگ لڑوں گا. اور کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھ لے گا کوئی تجھ تک پہنچے گا، باقی تو سارے میرے ہی حملوں کے زخمی ہو کر تڑپتے رہیں گے. تجھ تک پہنچنے والے خال ہوں گے، باقی سارے میرے ہی مرید بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا سارا طریقہ واردات بتا دیا، اس کے آنے کا راستہ بتا دیا. اور ادھر انبیاء کی دعوت ہے جو ان کو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے حبیب تک جتنے میں نے رسول بھیجے ہیں سب کو میں نے بتایا ہے کہ لوگوں سے کہو میں ہی ایک اکیلا معبود ہوں، میری مان کے چلو.
یہ حق و باطل کا معرکہ آدم علیہ السلام سے چلا اور آج تک چلے گا، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراتے رہیں گے. کبھی باطل اوپر ہوگا، حق نیچے ہوگا. اس کا مطلب یہی نہیں کہ حق غلط ہو گیا، سچ سچ ہی ہے. اگر بازار والے سچ بولنا چھوڑ دیں تو سچ کی عظمت کو تو کوئی داغ اس پر تو کوئی داغ نہیں آتا. پاک دامنی لوگ چھوڑ دیں تو اس کے تقدس میں تو کوئی کمی نہیں آتی. عفت کو لوگ چھوڑ دیں تو اس کی طہارت میں تو کوئی کمی نہیں آتی. لوگ ہی گندے ہو گئے. سچائی کا چھوڑ دینا سچائی کو کم نہیں کرتا، پاک دامنی کا چھوڑ دینا پاک دامنی پہ داغ نہیں لگاتا. اسلام کا چھوڑ دینا اسلام کو نہیں گہنا تھا. اسلام تو بلند و بالا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا بول ہر حال میں بلند ہے، چاہے اس بول کے بولنے والے پست ہو جائیں، لیکن اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے. کبھی حق اوپر، کبھی باطل اوپر، کبھی حق اوپر، کبھی باطل اوپر. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ امتحان ہے، اللہ لیتا رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو جب بھی جس زمانے میں جس قوم کو بھی پکڑا تو اس کی وجہ ان کا مقروض ہونا نہیں تھا. ہمارے دانشور تو شور مچا رہے ہیں نا، پاکستان تباہ ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، پاکستان تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، قرضے ہٹاؤ، قرضے ختم کرو، قرضے ادا کرو. معیشت کمزور پڑ گئی، ہم برباد ہو گئے. معیشت کمزور پڑ گئی، ہم برباد ہو گئے. معیشت مضبوط کرو، معیشت مضبوط کرو. میرے بھائیو اللہ کی قسم کسی قوم کو اللہ نے غربت کی وجہ سے نہیں پکڑا. کوئی قوم صفحہ ہستی سے قرضے کی وجہ سے نہیں مٹی جن کو اللہ نے مٹایا. جب جس قوم کو اللہ نے پکڑا ہے وہ اس وقت اپنی معیشت میں، اپنی حکومت میں بڑے با اختیار تھے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. مکناہم فی الارض، میں نے انہیں وہ حکومتیں دی ما لم نمکن لکم، ما لم نمکن لکم، تمہیں ان حکومتوں کی ہوا ہی نہیں لگی جو میں نے ان کو حکومتیں دی. ہماری حکومتیں کیا ہیں؟ ووٹ مانگ کے. یہ دیکھتے نہیں بیچارے ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں، ہمیں حکومت دے دو، ہمیں حکومت دے دو. آپ خود سوچو ہمیں بھی باطل نے کیسا دیوانہ بنا دیا. جو خود منہ مانگ کے حکومت لے رہے ہوں وہ بھی کبھی حکومت میں اللہ کی شریعت کو زندہ کریں گے یا آپ کے حقوق کا خیال کریں گے؟ جو آج کروڑوں روپے الیکشن پہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کے ہی ہڈیوں سے نکالیں گے. انہوں نے کون سا پھر اپنی سچائی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے؟ یہ سب درندے ہیں، کوئی چھوٹا درندہ ہے، کوئی بڑا درندہ ہے، سارے ہی خونخوار. تو یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں ہیں. یہ کیا حکومت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پہلی قوموں کو وہ حکومت دی جو تمہیں نہیں دی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بارشیں ان پر ایسی برسائیں جو تم پر نہیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، نہروں اور دریاؤں کے ان کے لیے میں نے دہانے کھول دی، ان کی زمین کو لہلہا دیا، سبز مخمل کے فرش بچھا دیے. پھر کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ نافرمان ہوئے، پھر میں نے انہیں تباہ کر دیا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو میں نے چکی میں پیس دیا. کیوں؟ كانت ظالمہ، نافرمان تھی. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک اور اللہ تعالیٰ نام نہیں بتایا شہر کا ایک ملک تھا، ایک دیش تھا، بڑے مالدار تھے، بڑے محترم تھے، بڑی دولت تھی. پھر وہ نافرمان ہو گئے تو میں نے سب کچھ واپس لے لیا، سب کچھ واپس لے لیا. تو یہ قرآن کا دستور ہمیں، یہ قانون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جن قوموں کو پکڑا فقیر نہیں تھے، نافرمان تھے. پاکستان اس لیے نہیں ہلاک ہو رہا کہ اس سے قرضے چڑھ رہے ہیں، پاکستان اس لیے ہلاک ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کا دین ٹوٹ رہا ہے، اس میں زنا پھیل رہا ہے، اس میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس میں فحاشی پھیل رہی ہے، اس میں موسیقی پھیل رہی ہے، اس میں سود پھیل رہا ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی پھیل رہی ہے، اس میں اللہ کا ہر حکم ٹوٹ رہا ہے. اس لیے یہ ملک برباد ہو رہا. ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی المیہ ہے، یہ اس لیے ذلیل ہیں کہ یہ اللہ کے باغی ہیں. یہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ ساری دنیا کے باطل کو زیر و زبر کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے. ہماری ہلاکت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. پیسے کی کمی نہیں، تجارت کی کمی نہیں، ہتھیاروں کی کمی نہیں.
ایٹمی طاقت تو بن کے دیکھ لیا، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم اللہ کے باغی ہیں، ہم اس کے رسول کے باغی ہیں۔ باطل کی زندگی ہمیں پسند آئی، فرمانی کے طور اطوار ہماری تہذیب بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے۔ دشمن کا روپ بھی، کوئی دشمن کے روپ میں بھی آ جائے تو بندوقیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں تمن قتل فی غیر ذیہ فدمہ حدر، جو روپ بدل کے آ رہا ہو اور قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے۔ مسلمان کافر کی وردی میں آ کے قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے۔ تو ہم نے تو سارے طریقے ہی حضور کے چھوڑ دیے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت عرفات کے میدان میں اس وقت اتری جب آپ دعا میں مشغول تھے، خطبے سے فارغ ہو کر آپ دعا میں مشغول تھے تو اس وقت یہ آیت اتری۔ یہ الیوم، لفظ الیوم پہلے آ رہا ہے، پہلے آنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے وہ آج ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے یہ کام نہیں ہوا۔ پہلی دفعہ جب سے دنیا بنی ہے یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے، پہلی دفعہ الیوم پہلی دفعہ ہونے لگا ہے۔ لکم، آگے ایک لفظ آ رہا ہے لکم، لکم کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارے لیے ہونے لگا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے، لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، علیکم تم سب کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ پیسے کی طرح نہیں، کوئی کتنا زور لگا لے جو اللہ نے دیا ہے نا اتنا ہی ملے گا، بس ساری جان مار دیں، ساری طاقت خرچ کر دیں، پر تقدیر کا لکھا قلم اس سے ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گاؤں میں، تو ہمارا ایک عزیز کہنے لگا ہر کوئی اپنی محنت کا کھانا ہے، نہ کرو تو بھوکے مرو۔ میں نے کہا ہر کوئی اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اللہ نہ دے تو لوگ بھوکے مرے۔ تو کہنے لگا کرنے تو کھانے ہوں کپا گڈیے نہ گڈی آیا تو کتوں کھا گیا۔ یہ منگل کی بات ہو رہی، ہمارے ڈیرے میں ہی بیٹھے ہوئے بڑی گرما گرم بات چل رہی، اور کپاس اس وقت اتنی ہو چکی تھی، اتنی بڑی خوبصورت فصل، ہماری بھی فصل بڑی اعلیٰ کھڑی تھی۔ جمعرات کو میرا بیان تھا کھانے وال، بارش شروع ہو، شب جمعہ کا بیان، بارش شروع ہو، اور وہ چلتی رہی ساری رات بارش۔ صبح جب ہم واپس آئے تو سڑکیں نظر نہیں آ رہی، ہمارے پاس جیپ تھی، جیپ وہ پھنس گئی، وہ بھی نکالنی مشکل ہو گئی، اور ہم بڑے اس میں مان میں تھے کہ یہ تو 4 وہیل ڈرائیو ہے، یہ تو نکل جائے گی۔ وہ ایسا پھنسی کہ پھر ایک ٹریکٹر منگوایا، اور ٹریکٹر نے اس کو ٹو کیا، تب جا کر اس کو آگے نکالا۔ جب میں اپنی سڑک پر پہنچا تو سڑک غائب اور کپاس کے اوپر پانی تیر رہا تھا۔ پانی تو دھان کی فصل کے بھی اوپر چلا جائے تو دھان ختم ہو جاتا ہے، کپاس تو ویسے ہی خشکی کا پودا ہے، یہ ذرا سا پانی زیادہ لگ جائے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب میں ڈیرے میں پہنچا تو سارے ہمارے یوں بیٹھے ہوئے 12 بجے بیٹھے سارے ہیں۔ میں کہا بھائی کی ہوا بھائی، محنت کا ملتا ہے کہ رب دینا ہے؟ محنت تو ہم نے کی، ہم نے محنت کی، زمین کو چیرا، شدید گرمی میں ٹریکٹر چلے، پانی لگے، ہل چلے، فصل کاشت ہوئی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب فصل لہلاتی ہے تو ذمہ دار بھی لہلاتے ہیں، فصل جھومتی ہے تو ذمہ دار بھی جھومتا ہے۔ آ گئی بس ہونتا آ گئی ہے، ایک دم ہمارا امر آیا رات کو اور اسے اس طرح کاٹ کے رکھ دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب بولو کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ یہ یقین اگر 8 بازار کے تاجروں کے دل میں اتر جائے تو سود بھی ختم ہو جائے، جھوٹ بھی ختم ہو جائے، خیانت بھی ختم ہو جائے، بددیانتی بھی ختم ہو جائے۔ جب تک یہ یقین نہیں پیدا ہوتا، اسلام آباد کے تخت پر کوئی ابدال بھی بیٹھ جائیں تو فیصل آباد کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتے، لاہور کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتے،
ساری دنیا کے اولیاء کرام اسلام آباد کے حکمران بن جائیں اور پاکستان والوں کا یقین یہ ہو پیسے سے کام بنتے ہیں، وہ ان کو دین پہ نہیں لا سکتے، اور جس کا یہ یقین بن گیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، فرعون بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ علیکم، علیکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سب کے لیے ہے، یہ رزق کی طرح نہیں، کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، کسی کو بہت زیادہ کسی کو بہت تھوڑا، یہ ایسا نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اليوم یہ کام آج ہو رہا ہے، کیا اکملت، میں نے کامل کر دیا، اکملت میں نے کامل کر دیا، لکم صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، دینکم، دینکم تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا، دینکم تمہارا دین، تمہارا دین۔ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں کہتا ہوں میرا کرتا، میرا کرتا، آپ کے کرتے پہ چھینٹ پڑے گی نا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں ابھی پہن کے آیا ہوں نہا کے، اس سے داغ پڑے گا تو مجھے صدمہ ہوگا، ہے خراب ہو گیا۔ آپ کی گاڑی کا انجر پنجر ٹوٹ جائے مجھے افسوس کوئی نہیں ہوگا، میری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا۔ میری اور پرائی، اپنی اور پرائی، سمجھ رہے نا فرق؟ سینکڑوں مر جاتے ہیں حادثے میں، ہماری آنکھ اشک بار نہیں ہوتی، گھر کا کوئی مر جائے تو آنسوں کی لڑیاں اور برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی پرائی، اپنی پرائی، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دینکم، دینکم، قربان جائیں اللہ پہ، سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی، کہ میرے بندو یہ تمہارا ہی ہے، اس سے بھی تو اتنا ہی پیار کرو جتنا اپنے پیسے سے پیار کرتے ہو، جتنا اپنی گاڑی سے پیار کرتے ہو، جتنا اپنے گھر سے پیار کرتے ہو، جتنا اپنی چیزوں سے پیار کرتے ہو، یہ بھی تو تمہارا ہی ہے۔ اس کو کیوں دھکا دے کے باہر بٹھا دیا؟ اس کو کیوں دیش نکالا دے دیا، گھروں سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، دکانوں سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، حکومت سے نکال دیا؟ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں تم نے اسے در سے بے در نہ کیا ہو اور اس کو دھکے دے کے باہر نہ نکالا ہو؟ چشم تصور میں مجھے یوں نظر آتا ہے ایک مفلوق الحال سا ایک فقیر ہے جس کے بال پرا گندا ہیں، کپڑے تار تار ہیں، جوتا پھٹ کے وہ بھی لیراں ہو چکا ہے، اور جس در میں پہ جاتا ہے دھکا ملتا ہے، کسی کی دیوار سے بھی ٹیک لگانا چاہتا ہے تو اسے اٹھا کے آگے چلتا کر دیا جاتا ہے، کسی سائے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے، پانی مانگتا اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں، اس کے گال پچکے ہوئے ہیں، وہ کھانا مانگتا ہے، کوئی کھلانے کو تیار نہیں، وہ بہت درد مند ہے، کوئی اس کا مداوا کرنے کو تیار نہیں، وہ زخموں سے چور چور ہے، کوئی پنبا رکھنے کو تیار نہیں، وہ ہائے ہائے کر رہا ہے، سب کے کانوں میں جیسے ڈانٹ پڑ چکے ہیں، اور وہ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سب کی آنکھوں پہ جیسے پردے پڑ چکے ہیں۔ مجھے اسلام ایک ایسی صورت میں نظر آتا ہے جس کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی بغیر شناسائی کے ہی ہائے نکل جائے۔ تڑپتے مریض پرائے بھی ہوں تو آدمی کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ میں قطر کے ہسپتال میں گیا، ایک بچہ تڑپ رہا تھا، مجھے آج بھی جب اس کا تصور آتا ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی، میں بے چین ہو جاتا۔ اس کی ماں بے بسی کے ساتھ اس کے سرانے کھڑی تھی، پرائے بچے کے تڑپنے نے ایک اجنبی پاکستان سے آیا ہوا ایک عرب کے بچے کو دیکھ کے وہ تڑپ رہا ہے، آج بھی اس کا درد محسوس ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے اس بات کو۔ لیکن مجھے اسلام یوں نظر آ رہا ہے جیسے ایک شکستہ حال فقیر بھکاری جسے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں، ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں، اس کی کوئی ہائے سننے کو تیار نہیں، اس کو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی درد کا مداوا بننے کو تیار نہیں، اس کے نس نس سے خون پھوٹ رہا ہے، کوئی پھنبا رکھنے کو تیار نہیں۔ وہ ایک ایسی ظالم انسانیت کے اندر گردش کر رہا ہے جنہیں نہ کوئی سنائی دیتا ہے سوائے پیسے کی کھنک کے، جنہیں نہ کوئی دکھائی دیتا ہے سوائے اپنی ضرورت کے، جنہیں کوئی اور جذبہ ہی نہیں سوائے پیٹ پہ کے بھرنے کے، اور جن کی اور کوئی خواہش نہیں سوائے اپنی شہوتوں کے پورا کرنے کے۔
ایسے بے حصوں سے یہ جہان بھر چکا ہے. دینکم دینکم لگا تمہارا ہے ٹھکانہ دو، تمہارا ہے چھپاؤ اسے، سینے سے لگاؤ اسے. پیسوں کے لیے بینکوں میں رکھا، لاکر میں رکھا، ایک دو لین دین کے لیے بھی ڈرافٹ بنائے اور کیا کیا صرف کاغذ کی رسیدیں بنائی، کوئی چور نہ پڑ جائے. اس کو تو دیکھو جو میں نے آسمانوں سے تمہارے لیے اتارا. دینکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. پھر کہا واتممت، میں نے تمام کر دیا، تمام کر دی. ادھر کا کامل کر دے، ادھر کا تمام کر دیا. کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا، تمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا. صفات بھی پوری، اجزاء بھی پورے، صفات بھی پوری، اجزاء بھی پورے. اس میں اب نہ کوئی صفت کم ہے نہ کوئی جز کم ہے. علیکم علیکم، تم سب پر برابر میں نے تقسیم کیا ہے. آگے کسی نے گلاس رکھا تو یہ 1.5 پاؤ کا ہے تو اس میں 1.5 پاؤ پانی آ گیا. کسی نے جگ رکھا تو وہ 1 سیر کا ہے تو اس میں 1 سیر پانی آ گیا. کسی نے مٹکا رکھا وہ 1 من کا ہے، اس میں 1 من پانی آ گیا. کسی نے بڑا ٹب رکھا وہ 10 من کا، اس میں 10 من پانی آ گیا. اب تمہارے اپنے لینے پر ہے، تمہارے برتن کے رکھنے پر ہے. دینے والے نے دین کو برسایا ہے بارش کی طرح، رزق کی طرح نہیں، بارش کی طرح. رزق کی ٹوٹیاں کھولی ہیں، ٹوٹیاں. اوپر سے پائپ آ رہا، لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا پیچھے ٹینکی میں ہے. نیچے 1 ٹوٹی لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا 1 ٹینکی میں ہے. لیکن اسلام ہے برستی موسلا دھار بارش کی طرح. جو گلاس رکھے گا تو اس کے بقدر لے لے گا، جو جگ رکھے گا اس کے بقدر لے لے گا، جو مٹکا رکھے گا اس کے بقدر لے گا، جو ٹپ رکھے گا اس کے بقدر لے گا. اور جو اونھا کر دے اپنے گلاس کو تو 1 قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا. برسانے والے نے جل تھل کر دیا، لینے والے نے برتن ہی الٹا رکھا تھا تو لینے والے کا قصور ہے، دینے والے نے کمی نہیں کی. لفظ علیکم یہ بتاتا ہے کہ سب کو دے دیا، پیسے کی طرح نہیں ہے، سب کو دے دیا. پھر چونکہ اسلام ایک پابند زندگی بتاتا ہے، پابندیاں بتاتا ہے، تو پابندیوں میں جکڑا ہوا انسان ذرا اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے، تکلیف میں محسوس کرتا ہے، خاص طور پہ جس پابندی کا نفع سامنے نہ ہو. اب سب لوگ پابند ہیں، بڑے پابند ہیں، دکانوں کے ہم پابند، نوکریوں کے پابند، زندگی کی ہر ترتیب میں، تعلیم کے پابند، کھانے کے پابند، پینے کے پابند، سونے کے پابند، پیشاب کے پابند، پخانے کے پابند. ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جہاں ہم پابند نہیں؟ نظر آتا ہے اس کا نفع بھی نقصان بھی. دکان پابندی سے نہیں کھولیں گے تو فائدہ کوئی نہیں، لہذا جاؤ گاہک آئے یا نہ آئے. دین پر چلنے کی جو پابندیاں ہیں اس کا فائدہ ایک دم نظر نہیں آتا تو اللہ اس تکلیف کو ہٹا رہے ہیں. نعمتی نعمتی نعمتی، یہ جو میں تمہیں دین دے رہا ہوں یہ تمہارا ہے، اس کی پابندیاں تمہارے لیے بڑی نعمت ہیں، بڑی نعمت ہیں. ماں باپ اپنے بچے کو سمجھا رہے بیٹا پڑھ لو، بڑی 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 آسانیاں دیکھو گے، بڑی آسانیاں. آج کی پابندیاں نعمت ہیں، آج کی پڑھائی نعمت ہے، یہ کر لو کر لو. روزانہ ماں باپ اپنے بچوں کو سبق دے رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو. نعمتی، میری نعمت ہے. الیوم، یہ کام آج ہو رہا ہے. اکملت، کامل، لکم، صرف تمہارے لیے، دینکم، یہ تمہارا ہے دین. اتممت، تمام ہو گیا، علیکم، تم سب کے لیے. نعمتی، میری نعمت ہے، ٹھکراؤ نہیں میری. دیکھو کسی کا ہدیہ ٹھکرا دیا جائے نا بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے. ہدیہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، دینے والا اپنا دل لے کے آتا ہے. جب اس کو ٹھکرا دیا جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، میری نعمت، میرا ہدیہ، تم میرے ہدیے کو ٹھکرا رہے ہو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے بعد صرف اسلام ہی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس کو مکمل کیا اور ہمارے نبی کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا. بحر و بر کا، شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی پھیلی ہوئی کائنات ہے
اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ گئی. سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تو اس کے لیے ضرورت تھی ایسی امت کی جو اس کو سارے عالم میں پہنچا سکے، پھیلا سکے. چونکہ یہ عالمی پیغام تھا اور عالمی نبی کا پیغام تھا. قیامت تک اب ایک ہی نبی ہے، یہی چلے گا، ابد الآباد چلے گا. اسی کی شریعت اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. اس کی کتاب پہ کتابیں ختم، اس کی شریعت پہ شریعتیں ختم، اس کے اسلام پر دین ختم. دین ختم، کتابیں ختم، شریعت ختم. سارا عالم، سارے انسان، سارے زمانے، سارے جنات کا یہ اکیلا نبی بن کر آیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کیا، آپ کی شریعت کو محفوظ کیا، آپ کی کتاب کو محفوظ کیا، آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا، قیامت تک نمونہ بنا دیا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، چند ایک واقعات زندگی کے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ خبر نہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم، موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم، عیسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم، اور نوح علیہ السلام یہ تو بڑے پیغمبر ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اولو العزم. پھر ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سارے وہ نبی ہیں جن کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ان کے حالات ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے. اور آپ سے پیچھے بھی آدم علیہ السلام تک اور آپ سے آج 1423 سال زندگی کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آپ کی ہر ادا کو اپنے سینے میں بند کر کے ہم تک پہنچایا. کیونکہ ہم نے قیامت تک اس پر چلنا تھا. جب چیز مشکوک ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے چلنا لازم نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارکہ کو ایسا محفوظ کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا. اور پھر ہمیں حکم دیا کہ اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی. اور پانی لو. آپ کی پرواز ہے آسمانوں کی طرف، تو جو آپ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے بلندیوں کی طرف. باطل کی پرواز ہے پستیوں کی طرف، جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جا گریں گے پستیوں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا. لیکن ہمارے نبی کے نوازنے کا انداز یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم اور فضل اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی بسمیت انبیاء، اس سب کی مثال ہے ایک ذرے کی. اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی، صحرائے اعظم. صحرا اور ذرے میں ہم کیا نسبت قائم کریں گے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اپنے نبی کی حیثیت سمجھو بھائیو، اس کے پیچھے چلنے والوں کو بلندیاں ملتی ہیں، اس سے ہٹ جانے والوں کو پستیاں ملتی ہیں. یہ میری عادت نہیں ہے، یہ تو ہر مہینے کے لحاظ سے آپ کو پتا میں تو اتنا مصروف رہتا ہوں، مجھے کتاب بھی لوگ نہیں دیکھنے دیتے. کبھی کھول کے بیٹھتا ہوں تو کوئی آنے والا وقت لے کے تو آتے نہیں، وقت بے وقت آتے ہیں. اب ہمیں تبلیغ کی نسبت لگی ہوئی، ہم بہت کم انکار ہوتا ہے جب بالکل بے بسی ہو. اور لوگوں میں آنے کے لحاظ سے اپنی سہولت پیش نظر ہوتی ہے، اگلے کی پیش نظر نہیں ہوتی بھی اگلا کس حال میں. اب وہ ہر 10 منٹ گھنٹی بجے جی فلاں ملنے ہیں، اچھا بھائی بیٹھاؤ. ان سے فارغ ہوا جی فلاں ملنے ہیں، اچھا بھائی بیٹھاؤ. تو میرا دیکھنا دکھانا تو ایسے ہی رہ جاتا ہے، دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ملتی. شکر ہے رات کو کوئی نہیں آتا، ورنہ ایک رات کو 1:30 بجے فون آیا، موبائل کھلا رہے گا میری جی مولانا صاحب جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹائم آپ نے تلاش کیا. رات 1:30 بجے بھائی رات کو تو معاف کر دیا کرو بھائی ہم نہیں. اچھا پھر اگر کوئی تھک ہار کے کہہ دو کہ بھائی ابھی ملنے کی فرصت نہیں ہے تو فوراً دیکھا ہونڈے متکبر ہیں، مولوی ہونڈے متکبر ہیں. ابھی ٹورتے ہیں نا تو ملے ہی کوئی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر ملنے جاؤ اور وہ کہے بھائی ابھی میں فارغ نہیں ہوں بعد میں آ جاؤ تو چلے جاؤ، یہ اچھی چیز ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، نہ پہلے نے تکبر کیا ہے نہ اگلے نے بے تکیائی کی ہے. لیکن وہ ہمارے چونکہ علم کی سطح عوام میں بڑی کمزور ہے،
ذرا بھائی معذرت کر دو تو فوراً یہ فتویٰ لگ جاتا ہے یہ تو ہیں ہی متکبر. اب لوگوں نے ان کو سلام شروع کر دیے ہیں, ان کا مزاج ہی خراب ہو گیا. تو بھائی اب کیا کریں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کتاب نہیں دیکھ کے آتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ابھی یہاں جب میں پہنچا یہاں دروازے پر تو مجھے خیال آیا. میں نے پوچھا بھائی آج رجب کی کون سی تاریخ ہے؟ تو انہوں نے کہا 26 ہے, رات 27 کی ہے. تو پھر مجھے خیال ہے کہ اچھا آج رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کے قدم بقدم چلنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ سے ملا دے, اتنی بلند پرواز کسی نبی کو ہوئی ہی نہیں. جتنی بلندی یہ پرواز اللہ نے آپ کو کروائی اس تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کائنات کا مشاہدہ کروایا, کائنات کا مشاہدہ کروایا تاکہ اس کا یقین اور بلند ہو جائے. ان کو کائنات کے مشاہدے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آیت پڑھ کے سنائی. اور اپنے نبی کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ثم دنا منہ فتدلی فکان قاب قوسین منہ او ادنا. اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دو کمان, یہ دو کمان تو ایک عربی کمان قاب قوسین, قاب یہ کمان کی لکڑی اور یہ اس کے اندر تانت جس کو کہتے ہیں یہ, تو یہاں تیر رکھ کے کھینچا جاتا تھا. تو یہ جو دو تانتیں ہوتی ہیں, دو ایک تیر ایک کمان اور دوسرا کمان, ان کے درمیان کی جو تانت ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب. جب عرب لڑتے آپس میں صلح کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کمان یوں الٹی کر کے اس کی دونوں تانتوں کو یوں ملا دیتے تھے, یوں ملا دیتے تھے. تو یہ صلح کی علامت ہوتی تھی اور قرب کی علامت ہوتی تھی. تو جب کسی سے تعلق کے قرب کو بتایا جاتا تھا تو یہ جملہ بولا جاتا تھا ہوا منی کا قاب قوسین. وہ قاب قوسین میں اور وہ قاب قوسین ہیں, اتنے قریب ہیں جیسے دو کمانوں کی تانتیں آپس میں مل جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا, اپنے حبیب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا, اس طرح کہ قاب قوسین بن گیا. یہ جو والنجم اذا ہوا میں قاب قوسین ہے یہ جبریل مراد ہیں, جبریل مراد ہیں. جو صحیح روایات اور صحیح تفاسیر ہیں اس سے جبریل مراد ہیں. وہ جو قاب قوسین کا لفظ بخاری شریف میں آتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے کہ اللہ پاک کا اتنا قرب ہوا کہ اس کے باوجود شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی میں نے سیرت کی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے جب اتنے قرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی ادن منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ. تو یہ امت کو ایک درس ہے, ایک سبق ہے کہ اس کے پیچھے چلو گے تو یوں بلندی پرواز ہوگی. خلا میں جانے کے لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جو اربوں ڈالر میں تیار ہوتا ہے. اس میں کیا کیا لوازم ہوتے ہیں جو اوپر کے پریشر سے بچانے کے لیے, خلا کی آفتوں سے بچانے کے لیے. ہمارے نبی دھوتی اور کرتے میں دراز تھے کہ جبریل نے آ کے دروازے پر دستک دی کہ اوپر انتظار ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمانوں کو سجایا جائے, ہم اپنے حبیب کا استقبال کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بارات کا استقبال ہوتا ہے تو کیا کیا جھنڈیاں اور کیا کیا لائٹیں لگائی جاتی ہیں, اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ لائٹیں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اپنے شایان شان استقبال کیا, ساتوں آسمانوں کو اس لحاظ سے سجایا کہ ہمارے نبی کی آمد ہے, آسمانوں کو سجایا جائے. کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے. وہی تہمت وہی کرتا. آپ اٹھے جبریل کے ساتھ حتیم میں چلے, حتیم ملے گئے, وہاں آپ کو لٹایا گیا, آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے. اوپن ہارٹ سرجری کے بعد جب وہ باہر لے کر آتے ہیں تو کئی مریض میں نے دیکھے, ان کو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ایسا حال ہوتا ہے کہ یہ تو سارے مر جائیں گے. وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے. سب سے مشکل آپریشن میں سے ایک آپریشن دل کا بھی ہے. سارا خون کا نظام مشین کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اور پھر دل کو بند کیا جاتا ہے اور کیا کیا نظام چلائے جاتے ہیں. جبریل نے ہمارے نبی کو لٹایا اور کرتے کو کھولا اور یوں ہاتھ لگایا, سینہ شک ہو گیا, سینہ چاک ہو گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, ایک قطرہ. دل کو نکال کے باہر لے لیا. یہ دل کے آپریشن میں دل باہر نہیں نکالتے, دل وہیں رہتا ہے.
وہی ہوتا ہے، اس کو بند کرتے ہیں دل وہی ہوتا ہے. جبریل نے دل نکال لیا اور ہمارے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اچھا دل باہر آ گیا، دل باہر، اور دوران خون جاری، جسم کا نظام مکمل، نظام خون ٹھیک ٹھاک، تنفس ٹھیک ٹھاک، رگوں کا خون ٹھیک ٹھاک. بعضی ایسی باریک رگیں ہوتی ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی، وہ ذرا سا بھی سسٹم خراب ہو تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ان کا ڈیمیج ہونا ہے یا فالج یا جو ہے وہ برین ہیمریج، کوئی نہ کوئی ہو کر آدمی فارغ ہو جاتا ہے. ان سب کا نظام چل رہا ہے، دل باہر آیا پڑا ہے. پھر دو تشت تھے سونے کے، ایک میں زمزم تھا، ایک میں نور تھا. پھر دل کو چیرا، جبریل نے دل کو چیر دیا، دل چیر دیا. پھر اس کو زمزم سے دھویا، دھونے کے بعد پھر اس میں دوسرے تھال تشت میں نور تھا، وہ نور اس میں بھرا. آپ کا تو سارا سینہ ہی نور تھا، لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ اب بھرا جا رہا ہے. جب وہ سارا مکمل ہو گیا پھر دل کو رکھا، کوئی ٹانکا نہیں لگایا، بس دل کو رکھنا تھا کہ ہر رگ خود آ کے جڑ کے اپنا کام شروع کر دیا. پھر جو سینے کو ملایا تو کوئی ٹانکا نہیں لگا. یہ جو ٹانکے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جائے. ابھی میرے ایک دوست کا آپریشن ہوا، میرے پاس رہے 2 مہینے، بنگلہ دیش کے تھے. ان کے یہ زخم نہیں ٹھیک ہو رہے، بیچاروں کو 2 مہینے ہی رہنا پڑا، اور تھوڑی دیر بعد پیپ نکلے. جب وہ 2 مہینے میں زخم خشک ہوا پھر ان کو ہم نے روانہ کیا. انہوں نے ایسے ملایا، ہمارے نبی کے سینے پر ایک بھی نشان تو نہیں تھا ٹانکے کا. اور آپ کا شک کے صدر 3 دفعہ ہوا، کہیں آتا 4 دفعہ ہوا، سینہ چیرا گیا 3 دفعہ. اور اس کے بعد براق پہ بٹھایا، براق مستی کرنے لگا. تو جبریل کہنے لگے آج تک تیری پشت پر جو سوار ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ اور برتر آج تیری پشت پہ سوار ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں کون آیا ہے؟ یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ حبیب اللہ ہے. تو براق کے تو پسینے چھوڑ گئے، نس سے پسینہ. وہاں سے آپ کو لے کے چلے ہیں بیت المقدس کی طرف. تو ایک بوڑھا راستے میں اس نے آپ کو پکارا، آگے گئے تو ایک بدصورت بڑھیا نے پکارا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا چلیں. وہاں پہنچے. اس رات بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ بند کریں، بند نہیں ہو رہا. تو انہوں نے مستری بلایا، پہلے ڈاٹ ہوتی تھی، ڈاٹ. مستری بلایا تو اس نے کہا جی یہ ڈاٹ کا پتھر اوپر آ گیا ہے، یہ بند نہیں ہوگا، یہ صبح ٹھیک کریں گے پھر بند ہوگا. تو اس کے جو بڑے راہب تھے، اس کے بڑے راہب کہنے لگے یہ ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا. آج آخری نبی کے آنے کی رات ہے، یہ در بند نہیں ہو سکتا. استقبال کے لیے کھلوایا گا، یہ نہیں کہ آپ کو ضرورت تھی دروازہ کھول کے اندر جانے کی. جو مکے سے بیت المقدس آ رہے ہیں ان کے لیے دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ استقبال ان کا یہ صبح تم خود ہی دیکھو. تو جب آپ کی سواری اتری تو براق کو ایک جگہ باندھا جہاں وہ ہر نبی کے لیے بندھا. اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے. وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد براق وہیں چھوڑ دیا گیا اور آسمان کی پرواز شروع ہوئی. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی شٹل، نہ کوئی خلائی لباس، نہ وہ لمبی چوڑی احتیاطیں. امریکہ سے خلائی جہاز چھوڑا گیا 3 سال کے بعد مریخ پہ جا کے اترا، 3 برس کے بعد. سورج بھی تھوڑا سا اوپر ہے. سورج ہم سے کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، وہ اس سے کوئی چند لاکھ یا چند کروڑ میل اوپر ہے. 3 برس میں پہنچا. ہمارے نبی 3 منٹ بھی نہیں لگے اور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. اور کوئی لباس، کوئی جہاز، کوئی سواری نہیں، پہلے آسمان. دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ کہا جبریل. کون ہے تیرے ساتھ؟ کا محمد رسول اللہ. کیا وہ بلائے گئے؟ کہاں بلائے گئے. دروازہ کھولا تو آگے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے. جیسے گھر کا آدمی پہلے کھڑے تو نا استقبال کے لیے، بہار لے کر کیا لے کر. تو آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور سارے فرشتے موجود اور آدم علیہ السلام موجود. پہلے آسمان پہ استقبال ہوا جیسے دولہا کا استقبال ہوا. پھر وہاں سے اگلی پرواز ہوئی، دوسرے آسمان کے دروازے کھلے اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آپ نے یوسف کو دیکھ کر فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن یوسف کو اللہ نے دے دیا. ساری دنیا کا، مردوں عورتوں کا آدھا، باقی آدھا ابھی تک تقسیم ہو رہا ہے اور قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا. اور جنت میں ہر آدمی کو اللہ یوسف سے بھی زیادہ حسین بنا دے گا. حسن یوسف تو مثال کے لیے ہے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا، یہ نہیں.
اس سے بھی زیادہ دے گا، چونکہ یوسف کا حسن دنیا ہے اور دنیا محدود ہے، تو حسن یوسف دنیا میں محدود تھا، اور جنت لا محدود ہے اور جنتی کا حسن بھی لا محدود ہوگا۔ 34 آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ مجھے یوں خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے فرشتوں کو بھی چھٹی کرا دی ہوگی، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے یوں گمان ہوتا ہے کہ اس دن جو فرشتہ جس عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی اتحیات میں، کوئی قیام میں، اللہ نے سب کی چھٹی کرائی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کا دیدار کر لو، جاؤ اس کا استقبال کرو۔ یہ میرے وجدان کی بات ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں اس کو، لیکن میرے دل میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے کیا ہوگا، جاؤ بھائی جاؤ بھائی۔ 5ویں آسمان پہ پہنچے، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 6 آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا دیکھو یہ میرے بعد میں آئے لیکن مجھ سے بڑی امت لے کر، مجھ سے بڑے مقام لے کر آئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ نظر آیا جس کے گرد فرشتے طواف کر رہے، اور ایک بڑے میاں، ہر نبی پہلے سے آگے کھڑا ہوتا تھا استقبال کے لیے، لیکن ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے، اس طرح بیٹھے، یوں ٹیک لگائی اور ایسے بیٹھے، سفید داڑھی، وہ نہیں اٹھے، وہ ایسے بیٹھے رہے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جب آپ ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آپ کو سینے سے لگایا، پیار کیا، ماتھا چوما۔ یہ کام پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، اور ہر نبی جب آپ کا استقبال کرتا تھا تو کہتے تھے مرحبا نیک بھائی، مرحبا نیک بھائی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ یہاں دادے پوتے کی ملاقات ہوئی اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کی طاقت بھی۔ جبریل اللہ کی مخلوق میں سب سے طاقتور چیز ہے، سب سے طاقتور فرشتہ جبریل۔ سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل بھی ختم ہو گئے، بالوں پر آگے جائیں تو جلیں کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے، اس سے آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ آگے سفر کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت سامنے نہیں ہے، ہوا ہے کیسے ہوا اللہ جانتا ہے۔ ایک روایت میری نظر سے گزری تھی کہ ایک تخت اتارا گیا، اس پہ آپ کو بٹھایا گیا، اس تخت کی پرواز ہوئی عرش کی طرف۔ آج پہلا موقع ہے کہ کسی ہستی کے لیے عرش کے دروازے کھل رہے ہیں، آج پہلا موقع، اور عرش کے اوپر کوئی چڑھا ہو یہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ عرش بھی جھوم جھوم اٹھا اللہ کے نبی کی آمد پر۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ جسمانی طاقت سے جا رہے ہیں، جہاں جبریل کی روحانی جسمانی طاقتیں فنا ہو گئیں، وہاں سے ہمارے نبی کی جسمانی طاقت چل رہی ہے۔ روحانی طاقت تو ظاہر ہوئی جب اللہ سامنے آئے۔ پھر عرش کے اوپر پردے ہیں 70,000۔ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 60,000 70,000، 70,000 کا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر لا تعداد حجاب ہیں نورانی، اور وہ حجاب ایسے قوی اور گہرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کو اٹھا کر اب کائنات کی ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ اللہ پردوں میں یہاں پر صحابہ کا اختلاف، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے کلام ہوا، دیدار نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسرے صحابہ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے کلام بھی ہوا، دیدار بھی ہوا، دونوں ہوئے۔ لہذا اگر کچھ لوگ یوں کہیں کہ اللہ سے بات ہوئی دیدار نہیں ہوا تو ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہم ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا، ان کے پاس بھی حدیث پاک ہے، ان کو بھی بھائی بدعتی کہنا ٹھیک نہیں ہے اور ان کو غلط کہنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح حدیثیں دونوں طرف ہیں۔ ہمارے قلبی وجدان کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنی ذات کو کھولا اور سارے پردے اٹھائے اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈالے تو کائنات جل کے راکھ ہو جائے۔ یہ نبی کتنے بڑے سینے کا مالک ہے جو اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور تجلیات کو پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جس کے سینے کی وسعت اللہ کے عرش سے بھی زیادہ، 7 آسمان سے زیادہ، قلم، کرسی، لوح، جنت، جہنم سے زیادہ، کائنات کی ساری وسعتیں
اس نبی کے سینے کے سامنے ذرہ بن جاتی ہیں جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کرے پھر بات بھی کرے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو گئے، 40 دن ہوش نہیں آیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہوش و حواس میں بات کر رہے ہیں، خطاب ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا میری جان ہو، میرا مال ہو، میرا قول ہو، میری ہر بندگی تیرے لیے ہے۔ آگے سے محبت بھرا جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی میرا تم پہ سلام ہو، میری رحمت ہو، میری برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ قربان جائیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ السلام علینا، یا اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو، انہیں بھی اپنے ساتھ یا اللہ شامل کر، انہیں بھی میرے ساتھ شامل کر دے، انہیں بھی۔ اتنی بات ہے، یہ سعادت صرف نیک لوگوں کے لیے آئی، جس کا ماتھا سجدے سے بیزار ہے، جس کے قرآن کی لذت سے نہ آشنا ہے، جس کی زبان سچ کی حلاوت سے محروم ہے، جس کی آنکھیں حیا کی سرما سلائی سے محروم ہیں، اس کے لیے یہ سعادت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس پر بھی سلام آئے۔ یہ انہی نصیب والوں کے لیے ہیں جن کے ماتھوں کے جھومر سجدے کا نشان ہے، جن کی آنکھوں کا سرما حیا ہے، جن کی زبان کا شہد سچائی ہے، صدق ہے، امانت ہے، جن کے جسم کا لباس تواضع ہے، عاجزی ہے، جن کے ہاتھوں کے گجرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طریقے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سلام میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اللہ سے بات بھی ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوئی، راز و نیاز ہوا، یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ اس نبی کے ہاتھوں میں جو ہاتھ دے گا اس کی یہ بلند پرواز ہے۔ وہاں سے نماز لے کر آئے، سارا دین زمین پر نماز 50 ملی، 50 کہ میرے نبی تیری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ، اللہ کو بھی پتا ہے 50 پڑھیں گے تو ہر 25 منٹ کے بعد 2 رکعت، ہر 25 منٹ کے بعد 2 رکعت، پھر یہ کام کیا کریں گے؟ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ویسے اگر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو پھر روٹی اللہ اپنے ذمہ لے لیتا، پھر خود ہی پکی پکائی کھلاتا، ہمیں نہ کھانی پڑتی۔ لیکن اللہ کو پتا تھا میں نے 5 دینی ہیں، 50 کا کیوں کہا؟ 50 یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کام دنیا میں سجدے کرنا ہی ہے، اور تمہارا کام کوئی نہیں، باقی تمہاری ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، ضرورتوں میں طریقے بتا دیے کہ ان طریقوں سے پورا کرو تو اس سے بھی اجر ملے، اس سے بھی اجر ملے۔ پھر ان کو 5 کر کے گھٹایا کہ جیسے بتا رہے ہیں میری منشا تو یہ ہے کہ تم بس یہی کام کرو، چلو تمہاری کمزوری ہے 5 گھٹا دیتے ہیں، 5 گھٹا دیتے ہیں، 5 گھٹا دیتے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، وہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا راستے میں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہٹا دیتا تو پھر اللہ نے خود ہی کھڑا کیا، اور کہاں عرشوں سے نیچے ہے، چھٹے آسمان پر، چھٹے آسمان سے پھر واپس گئے سدرۃ المنتہا تک۔ یہ سارا آنا جانا چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، یا نبی اللہ کم کروائیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، کم کروائیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، کم کروائیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کم کروائیں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، کہیں ساری نہ معاف ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، یہ تو میں بتا رہا ہوں، اور صرف 2 رکعت تھی، 2 رکعت فجر، 2 رکعت عصر۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ میری امت پہ 5 تھیں، 2 نمازیں تھیں، انہوں نے وہ کوئی نہ پڑھی، یہ آپ اپنی امت کے لیے 5 لے جا رہے ہیں، یہ کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے دیکھ رہے تھے، آئیں گے ایسے فیصلہ بادی، یہ جمعے کو ٹوپی سر پہ رکھ کے آ جائیں گے، باقی 8 دن چھٹی، جیسے اللہ کی روٹی صرف 8ویں دن کھائی ہے، اللہ کا پانی صرف 8ویں دن پیا ہے۔ اور مجھے شرم آتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ آپ کو ایک گلاس میں دودھ پیش کیا گیا، ایک گلاس میں شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ پسند فرمایا، کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا۔ اب میں تفصیل بتانے سے قاصر ہوں، پھر جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ جنت کی طرف کو چلے تو ایک آواز آئی بڑی سریلی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ مہک آئی، بڑی 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 پیاری خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جنت کی خوشبو ہے اور جنت کی دعا ہے۔ آپ نے کان لگائے تو جنت دعا کر رہی تھی، اللہم آتنی بما وعدتنی، اللہم آتنی بأہلی فقد قصر غرسی وحریری
وسندسی واستبرقی وعبقری وذهبی وفضتی واکوابی واباریقی وصحافی ومائی ولبنی وعسلی وخمری اللهم طابت اسماری واضطردت انہاری واشتقت الى اولیائی فعجل الی باہلی. یہ جنت دعا کر رہے تھے، اللہ میرے پھل پک گئے، میری نہروں کا پانی اچھل اچھل کے باہر کو جا رہا، میرا زیور، میرا ریشم، میرے جام، میرے آپورے، میری شراب، میرا دودھ، میرا شہد، میرا پانی، میرے محل، میرے پھل، میرے درخت، میری ہر چیز بے قابو ہو رہی ہے. یا اللہ نیک لوگوں کو جلدی بھیج. پھر ایک بدبو آئی اور ایک خوفناک آواز آئی. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، یہ اس کی بدبو ہے اور جہنم کی آواز. اللہم آتنی بما وعدتنی، اللہ دوزخیوں کو جلدی بھیج. فقط کثر حمیمی وغساقی وغسلیمی والسلاسلی واغلالی وقیودی اشتد حری وبعد قاری وعظم جمری ائتنی باہلی. اللہ میرے انگارے موٹے ہو گئے، میرے گڑھے گہرے ہو گئے، میرا پانی کھول کھول اٹھا، میری زنجیریں آپس میں ٹکرانے لگیں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، انگارے، زنجیریں، سانپ، بچھو، اے اللہ پھٹ پڑے ہیں. اللہ بھیج جہنمیوں کو، بھیج جہنمیوں کو. یہ آواز سنتے جا رہے. پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. اوہو، ایک آدمی کو دیکھا اس کا پیٹ تھا کوئی ہماری مسجد کے گنبد سے بھی بڑا اور اس کے اندر سانپ پھر رہے اندر. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ سود خور ہے جس نے لوگوں کے نوالے چھین چھین کے پیٹ میں ڈالے، اوروں کے بیٹوں کے منہ سے روٹیاں کھینچ کر اپنے پیٹ میں ڈالی. آج اس کی سزا یہ ہے کہ اوروں کو سانپ کاٹیں گے باہر کی طرف سے، سود خور کو سانپ کاٹیں گے پیٹ کے اندر جا کر، اس کے اندر کی طرف سے، بچھو بھی، سانپ بھی. ایک تندور دیکھا، اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں، آگ ان کو جلا کے اوپر لاتی ہے، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر آگ ایک دم بیٹھ جاتی ہے. تندور کی آگ بیٹھتی ہے، وہ دھڑام انگاروں پہ گرتے ہیں، پھر ان کی حیا ہوتی، پھر آگ ان کو اوپر اٹھاتی ہے، پھر وہ اوپر منہ تک آ جاتے ہیں، پھر چیختے چلاتے بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتے، آگ بیٹھ جاتی ہے، دھڑام سے انگاروں پہ گرتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو اسی طرح اس تندور میں جلتے رہیں گے. اس طرح آپ نے سارے مناظر دیکھے. دیکھتے دیکھتے پھر آپ بیت المقدس میں اترے. سارے نبی آپ کے ساتھ اترے، تمام انبیاء آپ کو چھوڑنے کے لیے اتارے گئے. اور پھر یہاں آپ نے سب کو 2 رکعت نفل پڑھائے اور سب کو امامت کرا کر ان پر بھی اپنی نبوت کی مہر لگا دی. لم کا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی اور اگلوں کا نبی اور پچھلوں کا نبی اور عرش البحر بر کا نبی. کائنات میں آنے والے ہر انسان پر آپ کی نبوت کی اللہ نے چھاپ لگا دی. صبح آپ تشریف لائے تو آپ نے خدیجہ ام ہانی کے گھر میں تھے. کہا ام ہانی میرے ساتھ رات یہ ہوا. کہا یا رسول اللہ کسی کو نہ بتائیے گا، لوگ پہلے آپ کو چھٹلاتے ہیں. جب آپ بیت المقدس سے مکہ پہنچے اس میں بھی چند واقعات ہوئے. ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ملا. ایک جگہ آپ نے اتر کے پانی پیا، ان کا ٹیڑھا پیالہ تھا اس کو سیدھا کیا، اس میں پانی پیا. اس طرح یہ سب کچھ کرتے آپ پہنچے ہیں. تو ان کا یا رسول اللہ آپ نہ بتائیں. کہا نہیں میں تو ضرور بتاؤں گا، میرے اللہ کا امر. تو مسجد میں پہنچے اور آپ نے کہا میں رات بیت المقدس گیا تھا. تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں بیت المقدس گیا تھا. تو ایک دم ایک آدمی بھاگا. کہا یہ موقع ہے چھٹلانے کا. ایک آدمی بھاگا سیدھا آیا ابو بکر کے پاس. ابو بکر بتاؤ جو آدمی کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا واپس آ گیا، تم اس کو سچا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ بتاؤ. کہا کس نے؟ کہ تیرے ساتھی نے کہا ہے. کہ اگر اس نے کہا تو میں مانتا ہوں سچ ہے. اس پر آپ کو ہمارے نبی نے صدیق کا لقب دیا. صدیق. کذبنی الناس فصدقنی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور صدیق نے لبیک کہا. لوگوں نے دھکے دیے، اس نے ساتھ دیا. لوگوں نے در بند کیے، اس نے اپنا مال مجھ پہ لٹا دیا. اے لوگوں میں ابو بکر سے راضی ہوں، اس کا حق پہچانو. میں نے سب کے حق ادا کر دیے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کو اس کا اللہ ہی اس کی جزا دے گا. ایسی کامل اطہر مکمل شریعت آئی کیونکہ یہ سارے عالم کے لیے تھی، تو اس کے لیے ایک ایسی امت کی ضرورت تھی جن کی طبیعتوں میں بیٹھنا نہ ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو،
بزدلی نہ ہو. ایک امت ایسی چاہیے تھی جو اس کو لے کے دنیا میں پھرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک امت تیار کرنا شروع کی تھی ہمارے نبی کے آنے سے 4000 سال پہلے. ابراہیم علیہ السلام سے بنیاد رکھوائی گئی, اسماعیل و ابراہیم و اماں ہاجرہ سے بنیاد رکھوائی گئی, اور پھر 4000 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے چھانا چھانا چھانا, چھنتے 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 جب صفات میں مکمل ہو گئے, جاہل تھے, کافر تھے, سب کچھ تھے, پر چھپی ہوئی صفات اپنے اندر رکھتے تھے. عرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب قوم کا نام نہیں, عرب کا لفظی مطلب ہے حرکت حرکت حرکت. عرب حرکت. عربا یہ ٹانگا نہیں, ٹانگا اس کو عربی میں کہتے ہیں عربا. عربا حرکت کرنے والا, حرکت کرنے والا. عرب کو عرب اس لیے کہتے تھے کہ یہ رزق کی تلاش میں ہر وقت پھرتے رہتے. پانی کی تلاش, سائی کی تلاش, سبزے کے پیچھے حرکت میں تھے. شہر نہیں تھے, خیمے یہاں گاڑے اٹھا لیے, یہاں گاڑے اٹھا لیے. متنبی کہتا ہے فدیناک من ربع وان زدتنا کربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا. کل جب کبھی وہاں سے گزرتے تھے تو انہیں یاد آتا یہاں ہمارے خیمے تھے, یہاں ہماری بستی تھی, پھر اس کی یاد میں شعر پڑھتے تھے. یہ اس کا یہ شعر ہے. اور قفا نفک من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطوضع فالمقراف لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلي ترى بعر الأرحام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقص حنظلي. یہ شاعر ایک بستی اجڑ گئی, خیمے اکھڑ گئے اور قافلہ چل پڑا, اس منظر کو پیش کر رہا ہے اپنے اشعار میں, اور رو رہا ہے اور رلا رہا ہے. تو یہ متحرک تھے, بیٹھنے والے نہیں تھے. پھر مضبوط تھے, روٹی نہیں ملتی, بھوک برداشت کرتے تھے, پانی نہیں ملتا, پیاس برداشت کرتے تھے, سایہ نہیں تھا, گرمی برداشت کرتے تھے, پہاڑوں میں رہتے تھے, جفا کش تھے. اسلام کو ایک ایسی امت کی ضرورت تھی جن کو ایئر کنڈیشن کی عادت نہ ہو, چاکلیٹ اور ٹافیوں کی عادت نہ ہو, جن کو برگر کی عادت نہ ہو, جو اپنی خواہش کے غلام نہ ہو, روٹی کے غلام نہ ہو, جو پراٹھے کے غلام نہ ہو, ڈبل روٹی اور جام کے غلام نہ ہو, جو پیپسی اور کوک کے غلام نہ ہو. یہ قوم بھی اسلام پھیلا سکتی. اللہ ہی ہم سے کام لے لے بھائی, دعائی کرنی چاہیے, اللہ ہمیں محروم نہ کرے. باقی ہم نے اپنے اوپر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو ایک قوم چاہیے تھی جن کے اندر جفا کشی ہو, تو اللہ نے عرب قوم کا انتخاب کیا. عرب حرکت والے, عرب متحرک, عرب نقل و حرکت. چونکہ پہلے حرکت تھی, اس حرکت کی اللہ نے کانٹا بدل دیا, کانٹا بدل کے اسلام کی حرکت بنا دیا. 80 سال کے اندر مدینہ سے جو نکلے تو ہمارے دیپال پور تک پہنچے, کشمیر تک پہنچے. نہ ہوائی جہاز, نہ ریل, نہ موٹر, نہ بس, نہ ٹرک, نہ تانگا, گھوڑا, خچر, گدھا, اونٹ اور پیدل. اور مدینہ سے نکلے اور کاشغر تک پہنچے, مدینہ سے نکلے استنبول تک پہنچے, مدینہ سے نکلے اور شمالی افریقہ, سارا, لیبیا, مراکش, الجزائر, تیونس, سینیگال, مالی, چاڈ کی حدود تک پہنچے. اور ادھر یورپ میں داخل ہوئے, استنبول تک پہنچے. ادھر یورپ میں داخل ہوئے تو سارے کا سارا اسپین, سارے کا سارا پرتگال, اور پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف تک صرف 80 برس کے اندر یہ دائرہ, 80 برس کے اندر, 90 برس کے اندر. 10 ہجری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے, اور 100 ہجری میں یہاں تک یہ سب دائرہ کھینچا جا چکا تھا. 92 ہجری میں محمد بن قاسم ہمارے ضلع ملتان میں داخل ہو چکا. 50 ہجری میں محلب بن ابی صفرہ, وہ پشاور سے چلتے ہوئے کلات, خزدار, کیکان, کلات کا پرانا کیکان پہاڑ ہے جس کے دامن میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں. مخضرم, وہ صحابہ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا, حضور کو دیکھا نہیں, بعض ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں تبرکن. ان لوگوں کی قبریں وہاں موجود. ادھر مدراس کی طرف, گجرات ہندوستان کی طرف, سری لنکا کی طرف, مالدیپ کی طرف, یہ سارے کا سارا جو دائرہ کھینچا ہے اس قوم نے کھینچا جن کی طبیعت میں پہلے ہی بے قراری تھی. پارے کی طرح پارا ٹھہر نہیں سکتا, حرکت حرکت حرکت. نہ اس لیے گھر بنائے. جب انطاکیہ فتح کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے, اور اس کے محل اور عمارتیں دیکھی, جو کیپٹل تھا,
कैसर के दो दारुल-हुकूमत थे, एक गर्मियों का एक सर्दियों का। उसका सर्दियों का जो दारुल-हुकूमत था वो था इंताकिया, और गर्मियों का दारुल-हुकूमत था उसका इस्तांबुल। गर्मियां इस्तांबुल में गुजारता था, सर्दियां इंताकिया में गुजारता था। जब इंताकिया फतह हुआ और उसके महल और इमारतें देखी तो अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे लश्कर को कहा कि शहर में कोई क़याम न करे, सब वापस अपने खेमों में जाकर ठहरो। और यूं फरमा, मुझे डर है कि कहीं ये भी ऐसे सुस्त काहिल ना हो जाएं, ऐसे आलीशान घर बनाकर जैसे ये रोम काहिल हुए और आज अल्लाह ताला ने इन पर जिल्लत की मोहर लगा दी। 90 बरस के अंदर। तो मेरे भाइयों, चूंकि इस्लाम आलमी दीन था, सारे आलम, सारे इंसानों का मसला था, इसको सारे आलम में फैलाने के लिए अल्लाह ताला ने फिर इस उम्मत का इंतखाब किया। सहाबा का इंतखाब तो बहुत चुनाव से, चूंकि नबी की सोहबत हर आदमी के बस की बात नहीं, उनको तो अल्लाह ने छांटा और दुनिया का सबसे अफजल तरीन इंसान बनाया। उन सबके जन्नती होने का वादा फरमाया, कुल्लन वअदल्लाहु बिल हुस्ना। जिसने अल्लाह के नबी को ईमान के साथ देखा या अल्लाह के नबी ने उनको देखा। बाज़ नाबीना साहबी भी तो थे, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने तो हुजूर को नहीं देखा, पर अल्लाह के नबी ने उनको देखा, वो तो नाबीना थे और वो दुनिया से ईमान पर चले गए। तो सारी दुनिया के नेक मुहद्दिस मुफस्सिर, क्या अब्दाल, क्या औलिया उस सहाबी के कदम की खाक भी नहीं बन सकते। एक दफा एक शख्स ने पूछा अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है कि मुआविया बिन अबी सुफियान अफजल है? मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े शख्स हैं, खलीफा राशिदीन में, खुलफा राशिदीन में शुमार हैं, बड़े आदमी, लेकिन सहाबी तो नहीं। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक को गुस्सा आ गया। आपने कहा क्या तू क्या कह रहा है, सहाबी और गैर सहाबी में मुकाबला करता है? मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े के नाक में जो मट्टी पड़ी हुजूर के साथ चलते हुए, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उस मट्टी के बराबर नहीं। और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े दर्जे के सहाबा में नहीं है, छोटे दर्जे के सहाबा में, छोटे दर्जे के, जो अल्लाह ताला ने सहाबा की दो सफ़े बनाई, एक बड़े दर्जे, एक छोटे दर्जे। बड़े दर्जे के सहाबा कौन है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए आला दर्जे के, जो फतह मक्का के बाद ईमान लाए वो दूसरे नंबर पे। उलाइका अअज़म दरजा मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले वाले बड़े लोग, फतह मक्का के बाद वाले दूसरी सब के लोग, लेकिन जन्नत सबके लिए है। तो हम सबके लिए जन्नत का वादा करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने इस उम्मत पूरी को मुंतखब करके ये तबलीग इस्लाम का काम सुपुर्द किया। सारी दुनिया के इंसानों तक इस पैगाम को पहुंचाना हमारे जिम्मे है भाइयों। ये तबलीग का काम तबलीगी जमात की तरफ से नहीं आया है, उस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और इस कुरान के आलमी किताब होने की वजह से, इस्लाम के आलमी मजहब होने की वजह से हम तक ये जिम्मेदारी आई है। इसलिए भाइयों गुजारिश है, वक्त आगे सरक रहा है, दिन छोटे हो चुके हैं। मैंने चिल्ले पे जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया। गुजारिश ये है कि भाई इस तबलीग के काम को तबलीगी जमात की जिम्मेदारी न समझो। ये खत्म नबूवत की वजह से हमें काम मिला है, इसमें वक्त लगाओ, ये हमारा जाती काम है। और इसी महीने 24 की शाम से इज्तिमा डायमंड का हो रहा है, और डायमंड के इज्तिमा के लिए लोगों ने 3 दिन के लिए शुक्र है जाने का रिवाज पड़ गया। आखिरी दिन दुआ के लिए भी बहुत लोग आते हैं। मैं उन भाइयों से कहूंगा, ये सिर्फ दुआ में आना सवाब से तो खाली नहीं है, लेकिन फायदा कोई नहीं है। अजर का फायदा जरूर है, लेकिन हम तो सिर्फ इस हद तक नहीं ठहरे हुए। हम चाहते हैं हमारी सारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के तरीकों में तो माहौल और सोबत में जाना जरूरी है। तो सारे भाइयों की खिदमत में गुजारिश है भाइयों, इस दाव में थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताया कि हमें पता चले कि ये दीन की अमानत हमें अल्लाह की तरफ से, उसके नबी की तरफ से मिली है। इसे आलम में पहुंचाना फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हम कोई तबलीगी जमात पे एहसान नहीं कर रहे, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। इसलिए भाइयों गुजारिश है कि इज्तिमा का तो सारे भाई इरादा कर लें, ठीक है ना भाई? इज्तिमा के लिए तो सारे इरादा करें और हमारी मस्जिद वाले नियत करें कि यहाँ से इंशाल्लाह चिल्ले की जमात निकालनी है, 4 महीने की जमात निकालनी है, और आखिरी दर्जे पर 3 दिन के लिए तो सारे भाई तशरीफ ले जाएं। मैं भी पर कल से इंशाल्लाह चिल्ले के लिए जा रहा हूं, तो भाई आप भी, अब मैं तो हर महीने 15 दिन देता हूं और फिर भी चिल्ला लगाता हूं। तो वो कहते भाई चिल्ला अलग लगाओ, 15 दिन अलग खाता है, तो हर महीने 15 दिन चिल्ला ऊपर। अब ये मेरा चिल्ला भी 40 दिन का नहीं होगा, 45 दिन को। लोगों के चिल्ले 40 दिन के, हमारा चिल्ला 45 दिन को, क्योंकि 15 दिन तो अपने मामूल के, फिर 15 दिन अगले, फिर अगले 15 दिन अपने मामूल के, तो हमारा तो 45 दिन का चिल्ला होता है। आप सिर्फ 40 दिन का चिल्ला मांग रहे हैं भाई, तो इसकी तो सारे भाई नियत कर लें, सुन्नतें पढ़ो।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صفين الرسول. منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يا أحد الصمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور محتاج بندے تیرے دربار میں حاضر. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب سے درگزر فرما دے. اے اللہ تیرے دربار میں فریضہ نماز کی ادائیگی کے بعد اے ہزاروں انسانوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں. میرے مولا تو سب سے بڑا سخی ہے. ایک آدمی ہاتھ اٹھائے تجھے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے. میرے مالک اور خالق اے ہم سب کے مولا
اتنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت عذاب و بلا میں گرفتار ہے، مصائب یا اللہ پریشانیاں منہ کھولے ہوئے ہیں، اژدہے کی طرح نگلتی چلی جا رہی ہیں امت کو۔ یا اللہ تو اپنے غضب کے ارادے تبدیل فرما دے، اپنے یا اللہ پکڑ کے ارادے تبدیل فرما دے۔ پوری امت میرے مولا اس پر بھیڑیوں کے نرغے میں ہے، اپنے بھی اسے کاٹ رہے، پرائے بھی اسے ذبح کر رہے۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے عوام کی حفاظت فرما۔ یا 55 برس سے ہر آنے والے نے انہیں کو کھایا، ہمیں ہی لوٹا۔ اے مولا یہ انتخاب سر پر ہیں، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے باطل کی شکل نہیں بدلی، بھیڑیے ہیں میرے مولا جو کھال بدل بدل کے آ رہے ہیں، ان کے پنجوں میں بھیڑیے سے زیادہ خونخواری ہے، ان کی زبانوں کو چیتوں سے زیادہ انسانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم اپنی بے بسی تیرے سامنے اس طرح سناتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں ہی گر کے روتا ہے، ہمارا کوئی نہیں یا اللہ، ہم تجھے آج سنانا چاہتے ہیں یا اللہ۔ 55 سال سے بھیڑیوں نے ہی اس سے بھمبوڑا ہے یا اللہ، ہماری لاشوں پہ ان کے محل تعمیر ہوئے، یہ رعایا بکتی رہی، ان کا خون بکتا رہا، ان کی عزتوں کے سودے ہوتے رہے، ہمارے حکمرانوں کے عیش قدے تعمیر ہوتے رہے۔ اے مولا آج پھر سے وہ ہماری ہڈیوں پر نئی عمارتیں بنانا چاہتے ہیں، اپنی عشرت قدے، اپنی راحت قدے ہمارے معصوم بیٹے بیٹیوں کی ہڈیوں پہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہی ہے کالی رات یا اللہ، کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اللہ۔ یا اللہ جتنی سزا ہمیں مل گئی ہے اس پر بس کر دے مولا، اس ملک کی سزا معاف کر دے یا اللہ۔ اے مولا ہم پھر سے بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، ہم پھر سے چیتوں کے نرغے میں ہیں، انسانی روپ میں پیچھے سے درندگی نظر آ رہی ہے یا اللہ۔ 55 سال سے یہ تماشا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے وہ ذات جو کسی سے دبتا نہیں، جس کی حکومت کو زوال نہیں ہے، جس سے کوئی حکومت چھینتا نہیں ہے، جو الیکشن کا محتاج نہیں ہے، جس کے ٹکر کا کوئی الہ نہیں ہے، جس کے سوا کوئی امیدوں کا مرجع نہیں ہے، جس کے سوا کوئی حفیظ و کفیل نہیں ہے۔ اللہ ہم برباد ہوئے پڑے ہیں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو پھر ہمیں برباد کر دیں، ہم پہلے ہی میرے مولا بردہ فروشوں کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو پھر سے ہمیں بیچ دیں یا اللہ۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ابو بکر بھی تو نے ہی حکمران بنایا تھا، عمر کو بھی تو نے ہی خلافت بخشی تھی، عثمان علی بھی تیری ہی طرف سے تخت پر بیٹھے تھے۔ اے مالک ہمیں بھی کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو اس ارتداد میں گری ہوئی امت کو اسلام میں لے آئے، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے یا اللہ، جو کتے کے پیاسے مرنے پر آنسو بہائے۔ ہم 55 سال سے ایسوں کے حوالے ہیں کہ ہمارے بچوں کی لاشوں پر اپنے عشرت قدے بناتے ہیں، ہماری بچیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیلتے ہیں، ان کے خون کی چاٹ لگ چکی ہے، ان کے ہونٹوں کی لالی ہمارے خون سے ہے، ان کے گالوں کی لالی ہمارے خون سے ہے، ان کے گھروں کے اجالے مولا ہمارے خون سے چراغ جلے ہوئے ہیں۔ اے زمین آسمان کے اللہ تو آنا اس نسل کو سنبھال میرے مولا، اب تو ہمیں نا اہلوں سے نجات دے دے، کوئی عمر جیسے دے دے مولا، جنہیں رعایا کا رونا رلا دے، جنہیں رعایا سے ظلم بے قرار کر دے، جو راتوں کو اٹھ کے پاگلوں کی طرح اپنی رعایا کا حال معلوم کرتے پھریں، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما۔ ہم کٹتے کٹتے کٹ چکے ہیں مولا، پٹتے پٹتے پٹ چکے ہیں مولا، مٹتے مٹتے مٹ چکے ہیں مولا، ہماری فریادیں ہمارے ہی سینوں میں دم گھٹ کے رہ گئی ہیں۔ اے مالک الملک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ، کوئی عمر جیسا اس ملک کو عطا فرما دے،
اللہ اس بے حیائی نے ہمیں نگل لیا، ہماری بچیاں بازار کی زینت بنی، ہمارے نوجوان ناچ گانے کے رسیا ہو گئے، انہیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے کہ یہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مغرب کی فحاشی نے ان کو نوالا بنا لیا ہے، مغرب کی اوریانی میں یہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ مولا ہم بے بسی سے اپنے سفینے کو ڈوبتا دیکھتے ہیں۔ جو ماشی جو اپنا سفینہ ڈوبتا خود دیکھے، اس کے دل سے کیا گزرتی ہو گئی۔ یا اللہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، یا اللہ ہماری نسل بے حیا ہو چکی ہے، یہ آوارہ ہو چکے ہیں، یہ بدماش ہو چکے ہیں۔ اے مولا کسی کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں، باطل ہمیں ننگا کر چکا ہے، مغرب کی تہذیب ہمیں ننگا کر دی، ہم ایسے ظالموں کے حوالے ہو چکے ہیں جو ہر فحاشی کو ہمارے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولا کوئی عثمان جیسے گیا، یہ وفد آیا بیٹھا ہے۔ یا اللہ گھڑی امتحان کی طرف آ چکی ہے، امید کوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن تیرے سامنے تو ہم چیخ سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، تیرے سامنے تو ہائے ہائے کر سکتے ہیں۔ اللہ تجھے تو پکارنا، یا اللہ ہماری بندگی ہے، ہماری عبادت ہے۔ کوئی عثمان جیسے دے مولا، جس بے حیا نسل کو حیا سکھائیں، اس آوارہ نسل کی راہوں کو مسجد کی طرف پھیر دیں، اس فحاشی میں ڈوبی ہوئی نسل کو حیا کے کرتے میں لے آئیں، حیا کی چار دیواری اور چادر میں لے آئیں۔ اللہ ہمیں حیا دے دے، ہمارے بچے بچیوں کو حیا دے دے مولا، اس بے حیائی کے مولا انہیں پکڑ لے یا اللہ، ان تو گرفت کو اتار دے یا اللہ، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، عاد و ثمود کی طرح انہیں مٹا دے یا اللہ، انہیں فرعونوں کی طرح مٹا دے یا اللہ، قوم لوط کی طرح ان پہ پتھر برسا، انہیں زمین میں دھنسا، ان پہ بجلیاں برسا، ان کے چہروں کو مسخ کر دے، ان کی آنکھوں کو دھنسا۔ یہ دھنسا معاف نہیں ہے، یہ چور ڈاکو سے بڑے ڈاکو ہیں، یہ ہماری جانوں سے نہیں کھیل رہے، ہمارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں۔ مولا تیرے سامنے اپنی ہم یا اللہ گرفتہ لے کر ہیں، اپنا مقدمہ تیری عدالت میں پیش کرتے ہیں، اپنی عدالتوں میں نہیں مولا، یہ تو بکے ہوئے ہیں، یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح بکے ہوئے ہیں، ہم اپنا مقدمہ تیری عدالت میں لاتے ہیں۔ یا اللہ عثمان جیسا لیا جو حیا کو زندہ کر دے، بے حیائی کو دفن کر دے۔ اے مالک الملک، آج کا کالج، آج کی یونیورسٹیاں، آج کے اسکول یہ مذبح خانے ہیں جس میں ہماری معصوم نسل ذبح ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ اسکول چلانے والے، یہ یونیورسٹیاں کالج بنانے والے، یہ ہماری نسل کے قاتل ہیں، جنہوں نے علم کے نام پہ جہالت کو پھیلایا، انہوں نے روشنی کے نام پہ ظلمت کو پھیلایا، انہوں نے ہماری نسل ہم سے چھین لی ہے، جہالت کی تاریکیوں میں ہمیں دھکیل دیا ہے، پیسہ بنانا ہمارا مقصد بنا دیا، شہوتیں پوری کرنا ہمارا کام بنا دیا۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، کوئی علی جیسا حکمران دے دے جو علم کی حقیقی شمع جلائے۔ اندھیرے بڑھ چکے ہیں مولا، اندھیرے بڑھ چکے ہیں آقا۔ اے علیم ذات، یہ امت 50 برس سے جہالت کو علم سمجھ رہی ہے، اندھیروں کو روشنیاں سمجھ رہی ہے، بھٹکنے کو ہدایت سمجھ رہی ہے، غلط راہوں کو صراط مستقیم سمجھ رہے ہیں۔ کوئی علی جیسا لیا جو حق کو باطل کو جدا کر دے، جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے، جو علم کے چراغ جلا دے، جو علم کی شمع جلا دے۔ اے مولا ہماری فریاد ہے، بے شک ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ فرعون بیٹھیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ نمرود بیٹھیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم پہ ظالمی ہے، اس لیے کہ ہم نے بھی ظلم میں حد نہیں کی۔ ہمارا غریب بھی ظالم، ہمارا تاجر بھی ظالم، ہماری عورت بھی ظالم، ہمارے مرد بھی ظالم، زمیندار بھی ظالم، ظالموں پہ ظالمی آنی چاہیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے انصاف نہیں مانگتے، تیرا عدل نہیں مانگتے۔ یا اللہ اپنا رحم دکھا، اپنا کرم دکھا، ہمارے سامنے ہوتا مولا، ہم تیری گود میں گر پڑتے، تیرے پاؤں پکڑ لیتے، تو یہ منا لیتے۔ یا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم بڑے دکھی ہیں، بڑے دردوں میں میرے مولا، روما روما ہمارا درد مند ہے۔ اے مالک الملک، چند لوگ اس ملک کی قسمت سے کھیل ہیں۔ اے مالک الملک، آگے تو خود محفل سنبھال،
اے اللہ اس ملک کی بنیادوں میں 6 لاکھ تیرے بندوں کی ہڈیاں دفن ہیں، ان کے ارمان دفن ہیں، ان کی لاشیں دفن ہیں، انہوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہاں تیرا دین ہوگا، تیرے محبوب کی شریعت ہوگی۔ یہ مولا ہر آنے والے حکمران نے سب سے پہلے تیری ہی شریعت پہ چھرا چلایا، تیرے محبوب کی سنتوں کے سینے میں خنجر اتارا، سب سے پہلے وہی دین کو بیچنے والے بنے۔ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بھی گندے ہیں وہ بھی گندے ہیں، ہم بھی ننگے ہیں وہ بھی ننگے ہیں۔ اے مولا ہم تھک چکے ہیں ظلم سہتے سہتے، چکی میں پستے پستے۔ اے اللہ 55 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں ہے، اب پھر آزمائش کی گھڑی سر پہ آئی پڑی ہے، بھیڑیوں نے پھر دانت تیز کیے ہوئے ہیں، اپنے پنجوں کو پھر آئینی بنایا ہے۔ اے مولا ان کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ یا اللہ تنگ دل ہیں، بھیڑیوں سے زیادہ خون خار ہیں۔ سپردم بتو مایا ہے تیشرا، ہمارا سب کچھ تیرے سپرد ہے۔ ہمارے غریب میرے مولا مٹ گئے، ہمارے تاجر پس گئے، زمیندار پس گئے، ہماری عورتیں پس گئیں، ہمارے مرد پس گئے، ہمارے دیہاتی پس گئے، ہمارے شہری پس گئے۔ یہ 14 کروڑ تیرے سامنے بھیڑ بکری بنے پڑے ہیں، یہ چند انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ان کا خون بہانے سے دریغ نہیں کر رہے، ان کو بیچنے سے دریغ نہیں کر رہے۔ اللہ آج کھل کے تجھے سنانے کو جی چاہا کہ اور کوئی سنتا ہی نہیں مولا، نہ ہم کسی کو سناتے ہیں۔ تجھے جمعے کا دن ہے، جمعے کی گھڑیاں بیت چکی ہیں، ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اوپر حکومت کی تبدیلی سر پہ ہے، ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں یا اللہ۔ جیسے پتھر کے بت سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوگا یا اللہ۔ یہ سب اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، ہم تجھے سناتے ہیں یا اللہ۔ کوئی حسن جیسا دے جو مفادات کی قربانی دینا جانتا ہو، کوئی حسن جیسا شہزادہ ہم پہ لے آ جو اپنے مفادات کو ٹھکرانا جانتا ہو، جو امت کو جوڑنے کے لیے سب کچھ لٹانا جانتا ہو۔ اے مالک الملک، یہ پھر سے عوام ذبح ہونے کے لیے مذبح خانے میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ بربم رسید جانا تو بیا کے زندہ باد۔ اے مولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله وحده نصر عبده أنجز وعده أعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، كفى بالله وليا، كفى بالله عليما، كفى بالله وكيلا، كفى بربنا هاديا ونصيرا، أليس الله بكاف عبدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واحفظنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انك على كل شيء قدير۔ لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا۔ سپردم بتو مایا شرا، اے اللہ یا اللہ، ہم دکھی ہیں تو دکھوں کا والی ہے، ہم درد مند ہیں تو درد مندوں کی سنتا ہے، ہمیں اس سارے مجمع کو قبول فرما لے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔